أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم ما كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم ما كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور ان میں سے بعض کے درجات بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں عطا کی اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان انبیاء کرام کے بعد جو لوگ رہے ہیں ان کے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد وہ آپس میں نہ جھگڑتے، لیکن چونکہ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا کہ کچھ لوگ تو ایمان لائے اور ان میں سے کچھ نے کفر کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ رسول سے کون سے رسول مراد ہے؟ اس سلسلے میں کہا کہ وہ انبیاء علیہ السلام جن کا تذکرہ اس صورت میں گزرا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، وہ انبیاء علیہ السلام مراد ہے۔ دوسرا قول یہ سابقہ آیات میں جن کا تذکرہ ہوا ہے اس سے وہ مراد ہے، جیسے حضرت شمویل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور ایسے ہی طالوت علیہ السلام بعض حضرات کے قول کے مطابق۔ تیسری بات یہ کہی گئی وہ انبیاء علیہ السلام مراد ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے فساد اور بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی اور ایک دوسرے پر ان کو فوقیت عطا فرمائی۔ یوں نبی ہونے کے اعتبار سے تمام انبیاء علیہ السلام سب کے سب برابر ہے کہ اللہ کے وہ منتخب اور چنندہ اور برگزیدہ ہے۔ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام عام امت سے اونچے درجے پر فائز ہیں۔ امت ہی چاہے کتنا ہی مجاہدے کر لے، کتنی عبادت کر لے اور کتنی ہی ریاضتیں کر لے، اور وہ دین کے لیے جس قدر جد و جہد اور محنت کرے، قربانیاں دے، وہ کسی نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بہرحال دیگر امت کے مقابلے میں اونچے درجے پر فائز ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے آپس میں درجات ہے۔ اللہ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہیں۔ اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہے، فلا تفضلونی علی الانبیاء، مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ لا تفضلوا بین الانبیاء، کہ ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت نہ دو۔ تو یہ اس طرح کی دونوں حدیث ہے۔ بظاہر قرآن پاک کی اس آیت اور ان احادیث کے درمیان تضاد نظر آتا ہے۔ اس کے سلسلے میں تفسیر کبیر میں 5 طرح کی توجیحات دی ہے۔ توجیہ کہتے ہیں کہ بظاہر قرآن پاک کے آیات یا احادیث کے درمیان آپس میں اگر تضاد نظر آتا ہے، صحیح شکل دینے کو توجیہ کہا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت فرمائی تھی جب آپ کو آپ کے درجے کا اور آپ کی فضیلت کا علم نہیں تھا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ تواضع کے باب سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ افضل الانبیاء ہے، آپ کو اس کا علم ہے، لیکن آپ نے یہ بات تواضعاً ارشاد فرمائی۔ تیسری بات، جہاں پر آپس میں اختلاف ہو رہا ہو، آپس میں مشاجرت اور اختلاف کی کیفیت ہے، تو ایسے موقع پر بعض انبیاء علیہ السلام کو اس طرح فضیلت دے کہ دیگر نبیوں کی تنقیص لازم آتی ہو، اس بات سے منع کیا گیا۔ چوتھی توجیہ یہ کی گئی کہ صرف اپنی خواہشات، اپنی منمانی اور عصبیت کی بنیاد پر انبیاء علیہ السلام کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو۔ پانچویں توجیہ کی گئی، حدیث میں جو کہا گیا لا تفضلوا بین الانبیاء یا لا تفضلونی علی الانبیاء، یہ جو کہا گیا، کہا کہ اس کا حق تمہیں حاصل نہیں ہے، کہ تمہیں اس کا علم نہیں ہے کہ کون سا نبی کس مقام پر فائز ہے اور کون سا نبی
اس درجے سے اس کو متصف کیا گیا، یہ کام تمہارا نہیں ہے اس لیے یہ کام تم نہ کرے۔ ہاں دلیل کی بنیاد پر ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کو واضح کیا ہے، جس کو بیان کیا ہے، اس کے بنیاد پر ایک دوسرے پر فضیلت ہو سکتی ہے۔ لیکن تمام توجیحات کا خلاصہ یہ ہے کہ بغیر دلیل کے صرف اپنی رائے سے کسی کو فضیلت نہ دو، کیونکہ کسی نبی کا کیا مقام اور کون کس مرتبے پر فائز ہے یہ بغیر دلیل کے صرف زبانی دعوے سے طے نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں جس کا دلیل سے ثبوت ہے وہ افضل ہوگا، جیسا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آیا ہے۔ الغرض یہ امت کو انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں ادب اور احترام سکھایا گیا کہ وہ تمام نبیوں کو عظمت کی نگاہ سے، احترام کی نگاہ سے دیکھے، جن کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتلائی یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث سے جس کا تذکرہ کیا، وہ فضیلتیں اپنی جگہ مسلم ہے۔ لیکن تمہیں یہ حق نہیں ہوتا کہ کسی نبی کا اس طرح تذکرہ کرے کہ دوسرے نبی کی اس سے تنقیص لازم آئے، جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے جہاں بحث مباحثہ ہو رہا ہوتا ہے یا اختلاف ہو رہا ہوتا ہے قوموں کے درمیان، افراد کے درمیان، ہر فرد اپنا کسی ایک شخص منتخب کر کے اس کو اس طرح فضیلت دیتا ہے کہ دوسرے کی تنقیص لازم آتی ہے، تو اس سے منع کیا گیا۔ تو یہ ادب بہرحال امت کو سکھایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض فمنهم من کلم اللہ، کہ ان میں سے بعض وہ ہے جن سے اللہ نے کلام کیا، جن سے کلام کیا ان میں سب سے پہلے موسیٰ کلیم اللہ کے نام سے، جن کو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور بار بار کلام کیا، اس کا ہم قرآن پاک میں بار بار سنتے چلے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا یا نہیں کیا، تو اس سلسلے میں کہا گیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اس سے بعض حضرات نے دلیل پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ سے ہم کلامی کا بھی شرف حاصل ہوا۔ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ اور ان میں سے بعض کے درجات کو اللہ نے بلند فرمایا۔ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ اللہ نے بعض کے درجات بلند فرمائے، اور تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا مقام عطا کیا گیا۔ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ایسے رفع بعضهم درجات کے تحت یوں کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات کہی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، تمام عالم کے لیے جب آپ رحمت ہے، تو اس سے لازم آتا ہے کہ آپ کی ذات تمام عالم میں افضل ہوگی۔ دوسری بات کہی گئی کہ رفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اس قدر بلند کیا کہ آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ اکثر و بیشتر جگہ جوڑ دیا، اور جہاں اللہ کی وحدانیت کی گواہی کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، یہ آپ کے افضل ہونے کی دوسری دلیل بتلائی۔ تیسری بات، آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت بتلائی کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو اللہ سے بیعت کرنا بتلا دیا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ ایسے ہی رسول کی عزت کو اپنی عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا کہ وللہ العزت ولرسولہ، اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے اور اس کو قبول کرنے کو اللہ کی بات قبول کرنے سے تعبیر کیا۔ تو اس طرح خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تذکرہ کیا، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کا افضل الانبیاء ہونا ثابت ہوتا ہے۔ نیز یوں بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیتیں دی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اس سے ان کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، جبکہ آقائے مدنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر ہزاروں معجزات دیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن جیسی عظیم کتاب دی گئی کہ جس کی ہر صورت ایک چیلنج ہوگی، بلکہ اس سے بھی اور آگے کی بات ہے کہ فاتو بحدیث مثلی کہا گیا، تمہیں قرآن پاک کے سلسلے میں اگر شک ہے اس طرح کی ایک بات بنا کر لے آؤ، یعنی قرآن پاک میں جیسے آیات ہے ایسی کوئی کسی آیت کی طرح
اپنا کوئی کلام بنا کر لے آؤ۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں کم و بیش 6000 سے زائد آیتیں ہیں، تو ہر آیت گویا کہ آپ کا ایک معجزہ ہے۔ تو اس طرح آپ کے ہزاروں معجزات ہوتے ہیں اور جس سے آپ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بھی آپ کا افضل الرسل ہونا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہے، جن میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدم ومن دونہ تحت لوائی یوم القیامہ، کہ آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں وہ سب کے سب قیامت کے روز میرے پرچم کے نیچے ہوں گے۔ اس سے بھی آپ کا افضل الانبیاء ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے درجات رکھے ہیں، بعض نبی کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور آقا مدنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو افضل الانبیاء اور افضل الرسل بنایا ہے۔ ہاں، لیکن ہمیں انبیاء علیہ السلام کا اس طرح تذکرہ کرنا کہ جس سے ان کی تنقیص لازم آتی ہے، اس سے منع کیا گیا۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات دیے اور کھلی اور واضح نشانیاں دی ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا اس کے تذکرے ہیں جس کا آئندہ تذکرہ کیا جائے گا۔ اور آگے پھر فرمائے کہ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ ہم نے روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید فرمائی۔ یوں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہمہ وقت حفاظت کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی ان کے پیدائش سے شروع ہوتی ہے۔ جہاں وہ پیدا ہوئے اور حضرت بی بی مریم انہیں اپنی قوم کے پاس لے آئیں، اکثر یہودی ان کے دشمن ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ نہ کوئی باڈی گارڈ، نہ کوئی دنیا اعتبار سے آپ کا کوئی محافظ، لیکن ایسے دشمنی کے ماحول میں کہ جہاں اکثر و بیشتر یہودی ان کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی والدہ کی اللہ نے حفاظت فرمائی اور ان کو ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ روح القدس کے ذریعے سے ہم نے ان کی تائید فرمائی، یعنی ان کی حمایت کی اور ان کی حفاظت کی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان نبیوں کے بعد جو لوگ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد وہ آپس میں جنگ و جدال اور آپس میں قتل و قتال نہ کرتے۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن چونکہ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ کیا اختلاف ہوا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، کہ بعض لوگوں نے ایمان لایا اور بعض لوگوں نے کفر کیا۔ ظاہر ہے کہ جب عقیدے میں اختلاف ہوا اور نظریات میں اختلاف ہوا تو لازمی نتیجہ ہے کہ ان کے درمیان اختلاف ہوگا، اور وہ اختلاف سبب آپس میں جنگ و جدال اور آپس میں قتل و قتال کا سبب ہوگا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا، دونوں راہیں اللہ نے کھلی رکھی۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ اللہ نے دونوں راستے اس کے لیے آسان کر دیا۔ اب انسان اپنے ثواب دید اور اللہ کی عطا کردہ عقل اور اس کی دی ہوئی ہدایت کے روشنی میں یا تو وہ سیدھا راستہ اپنائے یا پھر اس سے آنکھ بند کر کے، وہ آنکھ موند کر پھر گمراہی کا راستہ اختیار کرے۔ کچھ لوگ سیدھا راستہ اختیار کریں گے، ہدایت کا راستہ اپنائیں گے، اور کچھ لوگ کفر کا راستہ اختیار کریں گے۔ تو لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپس میں جنگ و جدال ہوگی، قتل و قتال ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا خود ہی کفر کرنے والوں سے انتقام لیتا اور خود ہی ان کو ان کے کفر کی سزا دیتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو آزمائش کا سبب بنایا ہے، دنیا دارالامتحان ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ محمد میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کافروں سے خود ہی انتقام لیتا اور ان کو ان کے کفر کی سزا دیتا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، دنیا میں ایک دوسرے کے ذریعے تمہیں آزمانا چاہتا ہے اور تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ کا یہ تقدیری فیصلہ ہے اور اس کا یہ غیبی نظام ہے اور اس کا یہ قانون ہے کہ اس دنیا میں حق و باطل دونوں چلے گا، اور پھر حق و باطل کے درمیان اختلاف ہوگا اور جنگ و جدال ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ ان انبیاء علیہ السلام کے بعد اور کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کے درمیان آپس میں جنگ نہ ہوتی۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، انہوں نے چونکہ آپس میں اختلاف کیا
فمنہم من آمنا کہ بعض نے ایمان لایا، ومنہم من کفر اور بعض نے چونکہ کفر کیا، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ آپس میں جنگ ہو۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اللہ فرما رہے، پھر فرمائے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، پھر آپس میں جنگ نہ کرتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جس کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کام انجام دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کچھ باطنی حکمتیں ہوتی ہیں جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، جس کو ہم جان نہیں سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو آپس میں جنگ نہ ہوتی، لیکن اللہ کا وہ باطنی نظام ہے، اللہ کا وہ تقدیری نظام اور قانون ہے کہ اس دنیا کو اللہ نے دارالامتحان بنایا، اور دارالامتحان جب بنا ہے تو یہاں پر جنگ جدال ہو، یہاں پر آپس میں اختلاف و انتشار ہو، اور پھر اس کے نتیجے میں آپس میں جنگ و جدال ہو۔ یہ آپس میں جنگ و جدال کا ہونا اور آپس میں قتل و قتال کا ہونا، یہ اللہ کے غیبی نظام کے تحت ہے، جس کی حکمتیں اور جس کی مصلحتیں اور جس کی نزاکتیں ہم دنیا میں پوری طور پر سمجھ نہیں سکتے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر یقین کریں اور اس کا پر ایمان لائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔